شرف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 214، حدیث نمبر 3111۔ فرمان مصطفیٰ، بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، فیضان صحابیات سلسلے میں حاضری ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فاقوں کے متعلق سنیں گے۔ چنانچہ المعجم الکبیر جلد 22 صفحہ 422، حدیث نمبر 1040۔ خاتون جنت فرماتی ہیں، ایک دن حضور انور محبوب داور مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ ارشاد فرمایا، میرے دونوں بیٹے یعنی حسن و حسین کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ خاتون جنت فرماتی، میں نے عرض کی، آج جب ہم نے صبح کی تو گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھ سے فرمایا، میں ان دونوں کو کہیں لے جاتا ہوں، مجھے ڈر ہے یہ آپ کے پاس بھوک کی وجہ سے روئیں گے اور آپ کے پاس انہیں کھلانے کو کچھ نہیں، وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ یہ سن کر رسول انور شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی جانب تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں شہزادے حوض میں کھیل رہے ہیں اور کچھ بچی ہوئی کھجوریں ان کے سامنے پڑی۔ ارشاد فرمایا، اے علی، کیا میرے بیٹوں کو گرمی کی شدت سے پہلے گھر نہیں لے جاؤ گے؟ شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج جب ہم نے صبح کی تو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو میں فاطمہ کے لیے بچی ہوئی کھجوریں چن لوں۔ دو جہاں کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بچی ہوئی کھجوریں اکٹھی کی، ایک کپڑے میں جمع کی اور چل دیے۔ ایک شہزادے کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اور دوسرے شہزادے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا، یہاں تک کہ ان کو گھر پہنچا دیا۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور
پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خاتون جنت کے شہزادوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں دریافت فرما رہے ہیں اور پیار سے انہیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ تو وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جنہیں اللہ تعالی نے پوتوں سے نوازا ہے، نواسوں سے نوازا ہے، پوتیوں سے نوازا ہے، نواسیوں سے نوازا ہے، ان کے لیے مدنی پھول ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بچوں کے ساتھ بھی پیار کرنا چاہیے، ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دو جہاں کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ خاتون جنت نے بھوک کی شکایت کی اور عرض کی، بابا جان، میں نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھ رکھے ہیں، ہر پتھر ایک دن کی بھوک کی وجہ سے باندھا ہے۔ یعنی خاتون جنت کا 3 دن کا فاقہ تھا۔ رحمت عالم نور مجسم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو اس پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بیٹی میرا تو 4 دن کا فاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک دین و دنیا ہو کر دونوں جہاں کے سرور ہو کر ہے فاقے سے شاہ دو عالم ہے فاقے سے شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معجم الکبیر جلد 1 صفحہ 259 حدیث نمبر 750۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شہزادی کونین ام الحسنین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں حاضر ہوئی۔ روٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، بیٹی ٹکڑا کیسا ہے؟ عرض کی، بابا جان میں نے روٹی پکائی تھی تو آپ کے بغیر کھانے کو دل نہ چاہا، اس لیے یہ روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے والد کے منہ میں داخل ہوا ہے۔ مالک دین و دنیا ہو کر دونوں جہاں کے سرور ہو کر فاقے سے شاہ دو
ہے فاقے سے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحیح ابن حبان جلد 12 صفحہ 16 حدیث نمبر 5216 بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف چلے، فاروق اعظم نے آہٹ سنی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس وقت آپ کو کس چیز نے گھر سے نکالا؟ فرمایا، مجھے بھوک کی شدت نے نکالا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے۔ ابھی یہ اسی طرح گفتگو کر رہے تھے کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں اس وقت کس چیز نے نکالا ہے؟ عرض کی، اللہ کی قسم ہمیں اس وقت اس چیز نے نکالا ہے جو ہم اپنے پیٹوں میں پاتے ہیں، یعنی بھوک کی شدت نے۔ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ عنہما پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ جب وہ پہنچے تو ان کے بچوں کی امی نے عرض کی، اللہ کے نبی اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کی آمد مرحبا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ایوب کہاں ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو کھجور کا ایک خوشہ یعنی گچھا اتار کر پیش کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں یہ دینے میں آپ کی کیا نیت تھی؟ عرض کی، مجھے یہ پسند ہے کہ اس باغ کی تر اور خشک کھجوروں میں سے آپ تناول فرمائیں۔ پھر بکری کا ایک بچہ ذبح کیا گیا، اس کا آدھا گوشت بھونا گیا اور آدھے گوشت کا سالن تیار کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تو کچھ تناول فرمایا، کچھ گوشت ایک پیالے میں ڈالا اور فرمایا، اے ابو ایوب، یہ کھانا فاطمہ کو دے آؤ، اسے کئی دنوں سے اس جیسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھانا سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روٹی اور گوشت، سوکھی اور تر کھجور۔ یہ فرماتے ہی چشمان کرم سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور پرسوز اور رقت انگیز حدیث پاک سماعت فرمائیے اور خاتون جنت نے بھوک کی کیسی تکلیفیں برداشت کی اس کا اندازہ لگائیے۔ حلیت الاولیاء جلد 2 صفحہ 52 حدیث نمبر 1450 اور 1451۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمران، میری بارگاہ میں تمہیں مقام قرب ہے، اگر تم چاہو تو فاطمہ کی عیادت کرنے کو چلیں۔ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ خاتون جنت کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستک دی اور فرمایا، السلام علیکم میری بیٹی، کیا میں آ سکتا ہوں؟ یاد رکھیے، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اجازت لینی چاہیے، ٹھیک ہے، بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عرض کی، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ ارشاد فرمایا، میں بھی اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی۔ عرض کی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، عمران بن حسین۔ عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، میرے اوپر صرف ایک چادر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو چادر لپیٹنے کا طریقہ ارشاد فرمایا تو شہزادی صاحبہ نے عرض کی، آقا میں نے اپنا جسم تو چھپا لیا، سر کیسے ڈھانپوں؟ پیارے مصطفیٰ کے پاس ایک پرانی چادر تھی، اپنی شہزادی کی طرف ڈال دی، فرمایا اس سے سر لپیٹ لو۔ جب اجازت دی تو آپ تشریف لائے، فرمایا، بیٹی تم پر سلام ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم مجھے درد ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے بھی اضافہ ہو گیا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بابا جان مجھے بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔ یہ سن کر شاہ بحر و بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے۔ دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، اے میری نور نظر، نہ گھبرا، اللہ کی قسم میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں چکھا۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں میری تم سے زیادہ عزت ہے، اگر میں اللہ تعالی سے مانگوں تو وہ مجھے کھلائے گا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت کے کندھے پر اپنے مبارک ہاتھ سے تھپکی دی، فرمایا، بیٹی تجھے بشارت ہو، اللہ تعالی کی قسم تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ عرض کی، بابا جان فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ بیٹی تم ایسے مکان میں رہو گی جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس میں کوئی تکلیف نہ ہوگی،
اور کوئی شور و غل نہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا بیٹی اپنے چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قناعت اختیار کرو، میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، معلوم ہوا خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ ان کے شوہر شہنشاہ اولیاء شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دنیا اور آخرت میں سردار ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک اختیاری تھی، اضطراری نہ تھی، یہ آپ کی مجبوری نہیں تھی، بلکہ آپ نے اختیاری طور پر بھوک کو پسند فرمایا، دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ مالک دینوں دنیا ہو گئے دونوں جہاں کے سرور ہو گئے، فاقے سے شاہ دو عالم ہیں، فاقے سے شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 266۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، خاتون جنت تشریف لائیں رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ خاتون جنت کے چہرے سے خون ختم ہے اور بھوک کی شدت سے رنگ مبارک پیلا پڑ چکا ہے۔ فرمایا بیٹی میرے قریب آؤ، فاطمہ میرے اور قریب آؤ۔ آقا کی شہزادی آقا کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے گلے پر رکھا اور انگلیاں کشادہ کر کے یوں دعا فرمائی، اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کے بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے خاتون جنت کی طرف دیکھا تو ان کے مبارک چہرے کی زردی ختم ہو چکی تھی، اور جس طرح پہلے خون پر زردی غالب تھی اب زردی پر خون غالب آ چکا تھا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میرے پوچھنے پر فرمایا اے عمران، اس کے بعد یعنی جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا فرمائی ہے اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاتون جنت کو دیکھنا یہ پردے کی آیات کے نزول سے پہلے کا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت آپ نے ملاحظہ فرمائی
کہ آپ نے اپنی شہزادی خاتون جنت کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھوک کی شدت کی جو پریشانی ہے، اس کی جو تکلیف ہے، وہ دور فرما دی. سبحان اللہ. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اس شان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ اس نے اجابت یعنی قبولیت کا صحرا سجا رکھا تھا اور عنایت کا جوڑا تھا، رب کی عنایت کا جوڑا اس نے پہن رکھا تھا. اور جب اس شان کے ساتھ دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھی تو قبولیت نے اس کو جھک کر خود گلے سے لگا لیا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. در منصور جلد 2 صفحہ 186. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کئی دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاقے سے تھے. جب یہ معاملہ دشوار ہوا تو آپ ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، مگر ان میں سے بھی کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ پایا. اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لائے، فرمایا میری لاڈلی بیٹی کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی اللہ کی قسم میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں. جب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پڑوسن نے 2 روٹیاں اور ایک گوشت کا ٹکڑا نظر کیا. خاتون جنت نے ایک تھال میں رکھا اور فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں اس کھانے میں اپنی جان اور اپنے گھر والوں پر رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دوں گی. حالانکہ سارے گھر والوں کو کھانے کی ضرورت تھی. خاتون جنت نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی شہزادے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بھیجا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، عرض کی میری جان آپ پر قربان، اللہ تعالی نے مجھے کچھ عطا کیا ہے تو وہ میں نے آپ کے لیے رکھ دیا ہے. فرمایا بیٹی میرے پاس برتن لاؤ. جب خاتون جنت نے برتن سے کپڑا ہٹایا تو وہ برتن گوشت اور روٹی سے بھرا ہوا تھا. خاتون جنت پہچان گئی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے برکت ہے. اس پر خاتون جنت نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی، الحمدللہ کہا، اور برتن لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، الحمدللہ کہا. فرمائے بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ عرض کی اللہ تعالی کی طرف سے. بے شک اللہ تعالی جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار جیسا بنایا. بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ انہیں بھی بے موسم کے پھل اللہ تعالی کی طرف سے عنایت ہوتے تھے. جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار جیسا بنایا کہ اسے جب اللہ تعالی کوئی رزق دیتا پوچھا جاتا تو کہتی یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، بے شک جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت آپ نے سماعت فرمائی کہ آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے کھانے میں برکت دے دی. یہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے منع کی لاش، رسائل عطاریہ حصہ دوم میں ہے. اس میں کرامت کی جو تعریف لکھی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. وہ بات جو عقلاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو، تو جو ولی سے ایسی بات ظاہر ہوتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے. مزید اور بھی لکھا ہے کہ نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو وہ ارہاس، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ. عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں جو عقلاً محال ہوں، ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا صدور ناممکن ہو تو اسے معونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت. کافر یا فاسق سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. طبقات القبری جلد 1 صفحہ 187. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے رات کھانا کھائے بغیر گزاری. صبح ہوئی، میں کھانے کی تلاش کے لیے نکلا. راستے میں ایک درہم پڑا ملا. میں نے اس درہم سے آٹا اور گوشت خریدا. خاتون جنت کے پاس لایا. انہوں نے آٹا گوندا، روٹیاں تیار کی. جب فارغ ہوئی تو فرمایا اگر میرے والد محترم ہوتے تو میں ان کی دعوت کرتی. چنانچہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹے آرام فرما رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے میں بھوک سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہوں. شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ کھانا ہے، آپ بھی تشریف لائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ہنڈیا جوش مار رہی تھی. فرمایا عائشہ کے لیے نکالو رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بڑے پیالے میں کھانا نکالا. پھر فرمایا حفصہ کے لیے نکالو. پھر ایک پیالے میں سالن نکالا گیا، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات کے لیے کھانا نکالا گیا. پھر فرمایا اپنے والد اور شوہر کے لیے نکالو. جب کھانا نکالا گیا تو ارشاد فرمایا نکالتے جاؤ کھاتے جاؤ. جب کھانا نکال کر ہنڈیا اٹھائی تو ویسے ہی کھانے سے بھری ہوئی تھی. پھر جب تک اللہ تعالی نے چاہا
مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ہم اس ہنڈیا سے کھاتے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک دن صبح کے وقت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ام حسنین شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا فاطمہ ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس نے میرے والد کو عظمت نبوت سے سرفراز فرمایا میرے پاس ناشتے کے لیے کچھ نہیں. میرے پاس تھوڑا سا کھانا موجود تھا جو میں 2 دن سے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر رہی تھی. اس دوران میں نے کچھ نہیں کھایا نہ ہی شہزادوں کو کچھ کھلایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ نے مجھے بتایا نہیں میں آپ کو بھی ساتھ شامل کر لیتا. فرمایا مجھے اللہ تعالی سے حیا آئی کہ میں آپ کو اس چیز کا مکلف بناؤں جس پر آپ قادر نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور اچھا گمان رکھتے ہوئے اٹھے. کسی سے 1 دینار سونے کا سکہ قرض لیا. ابھی دینار ہاتھ میں لیے ضروریات کی چیزیں خریدنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے نظر آئے. شدید گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھے. جب انہیں دیکھا تو مولا علی مشکل کشا ٹھہر گئے. پوچھا اے مقداد اتنی شدید گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کی اے ابو الحسن کنیت ہے مولا علی مشکل کشا کی اور کنیت رکھنا سنت ہے. آپ کی ایک کنیت اور بھی ہے ابو تراب. فرمایا اے ابو الحسن میرا راستہ چھوڑ دیجئے اور میرے پچھلوں کے بارے میں مجھ سے مت پوچھیے. فرمایا آپ مجھ سے اپنی حالت مت چھپائیے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی میرے اہل خانہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. جب میں نے ان کو روتا دیکھا تو تڑپ گیا. غمزدہ دل لیے سر جھکائے گھر سے نکلا ہوں تاکہ مزدوری کروں اور گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اب رونے لگے. اس قدر روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. فرمایا میری حالت تم سے کچھ مختلف نہیں. میں نے 1 دینار قرض لیا ہے یہ آپ لے لیجئے. دینار یعنی سونے کا سکہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی سپرد کرنے کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز ظہر پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. نماز کے بعد وہیں تشریف فرما رہے یہاں تک کہ عصر بھی ادا کی. مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرے. اشارہ کیا تو حضرت علی پیچھے چلنے لگے. مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا. جب جواب ملا تو فرمایا ابو الحسن کیا تمہارے پاس کچھ ہے جسے ہم رات کے کھانے میں کھا سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران کھڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کی وجہ سے جواب نہ دے پائے کہ آپ تو خود فاقے سے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے. جب خاموشی دیکھی فرمایا ابو الحسن تمہیں کیا ہوا؟ تم ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیتے. بس میں تمہارے ساتھ آتا ہوں. پھر فرمایا بلکہ ہمارے ساتھ چلو. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرما دی تھی کہ آپ رات کا کھانا ان کے پاس کھائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کیوں نہیں. اپنی شہزادی کے ہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے.
آقا کی شہزادی نماز کی جگہ پر نماز ادا فرما رہی تھیں. ان کے پیچھے ایک بڑے پیالے سے دھواں اٹھ رہا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی تو حاضر ہوئی, سلام عرض کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب مرحمت فرمایا, پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا, حال دریافت کیا. خاتون جنت نے پیالہ آقا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کچھ گفتگو کی اور فرمایا, یہ کھانا کہاں سے آیا؟ میں نے اس جیسا کھانا نہ آج تک دیکھا, نہ کبھی اس جیسی خوشبو سونگھی, نہ اس جیسا کھانا کبھی پہلے کھایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کندھے پر رکھا اور کندھا ہلاتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے علی, یہ تیرے دینار کا ثواب ہے. یہ تیرے دینار یعنی وہ سونے کی اشرفی جو تم نے خیرات کی اس کی جزا ہے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بھوکے رہتے تھے خضر اوروں کو کھلا دیتے تھے, کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے, کیسے صابر کے گھرانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی شہزادی کی بھوک کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کی. یاد رکھیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھوک اختیاری تھی. چنانچہ شعب الایمان جلد 5 صفحہ 26 حدیث نمبر 5640 میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرماتے تھے. تو ان کی شہزادی یہ بھی جنت کی مختار ہیں اللہ کی عطا سے. آقا کی شہزادی یہ بھوک برداشت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی پیٹ کا قفل مدینہ نصیب فرما دے. ہر وقت وہ کھانے کی جو حرص غالب رہتی ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے. امیر علیہ سنت فیضان سنت صفحہ 645 پر لکھتے ہیں, پارہ 26 سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 20 جب نازل ہوئی, وہ آیت نمبر, اس کا ترجمہ اور اس کی پھر تفسیر صدر الافاضل نے جو خزائن العرفان میں کی وہ سنیے, بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے. پارہ 26 سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 20, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. ترجمہ کنز الایمان, تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے, تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا. صدر الافاضل اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں, اس آیت میں اللہ تعالی نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو توبیخ یعنی ملامت فرمائی, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے لذات دنویہ یعنی دنیاوی لذات سے کنارہ کشی اختیار فرما لی. بخاری مسلم کی حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 روز برابر نہ کھائی. مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ بھی حدیث میں ہے پورا مہینہ گزر جاتا تھا دولت سرائے اقدس یعنی مکان عالی شان میں چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی. فاروق اعظم سے مروی ہے، فرماتے ہیں اے لوگوں میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا، تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں. تو وہ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی جو نت نئے کھانوں کی خواہشات میں ہی لگے رہتے ہیں، اور وہ اسلامی بہنیں جو اپنے والد یا اپنے بچوں کے والد کو اس پر ملامت کرتی ہیں کہ فلاں گھر کے اندر تو اتنا فرنیچر ہے، ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں، فلاں گھر میں تو اتنے اچھے کھانے پکتے ہیں، ہمارے ہاں تو سادہ کھانا پکتا ہے، اور یوں ان کو آر دلاتی ہیں اور زیادہ کمانے پر مجبور کرتی ہیں، چاہے وہ حرام ذرائع سے ہی کما کر لائیں. اللہ کی پناہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بڑی پیاری بات لکھی، گرا سے باندھ لینے جیسی. آپ لکھتے ہیں کہ پہلے کے دور میں یہ ہوا کرتا قرون اولا میں کہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا کمانے کے لیے، رزق کے لیے، تو اس کی بیوی یا اس کی بیٹی اس سے کہتی حرام کی کمائی سے بچنا، کیونکہ ہم دکھ درد برداشت کر لیں گے، بھوک برداشت کر سکتے ہیں، مگر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. اور آج وہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ حلال سے آئے حرام سے آئے، بس مال آنا چاہیے مال. حالانکہ جو قناعت دیا گیا اسے بہت نوازا گیا. چنانچہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2348 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ تعالی نے اس سے قناعت کی دولت سے نوازا ہو. تو ایسی اسلامی بہنیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مردوں کو مجبور کرتی ہیں، یہاں تک کہ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں اور حرام ذرائع روزی حاصل کرنے کے وہ کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں. تو ایسے نادان مردوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کیا اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں، اور اس کا بوجھ یعنی گناہ اسی پر ہوگا. ارشاد فرمایا جس گوشت اور خون نے حرام سے پرورش پائی جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے. ارشاد فرمایا جو گوشت اور خون حرام سے پلے بڑھے آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب ان کو لایا جائے گا اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو اڑتی ہوئی خاک کی طرح کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ نماز پڑھتے، زکات دیتے، روزے رکھتے، حج کرتے ہوں گے، لیکن جب انہیں کوئی حرام چیز پیش کی جاتی تو لے لیتے تھے، بس اللہ تعالی ان کے اعمال کو مٹا دے گا. ارشاد فرمایا عذاب کے مستحق لوگوں کے گھروں پر ہر دن اور ہر رات ایک فرشتہ ندا دیتا ہے جس نے حرام کھایا اس کا نہ کوئی نفل قبول ہے نہ فرض.
ارشاد فرمایا جس نے حرام مال سے حج کیا اور لبیک کہا تو اللہ تعالی فرماتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں نہ ہی سعدیک، اور تیرا حج تجھ پر لوٹا دیا گیا۔ ابن سیبات علی رحمت رب العباد ارشاد فرماتے ہیں جب نوجوان عبادت کرتا ہے شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھو اس کا کھانا کیسا ہے، اگر اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے تو کہتا ہے اسے چھوڑ دو، کوشش کرتا رہے، اس کا نفس ہی تمہیں کافی ہے، کیونکہ حرام کھانے کی وجہ سے اس کی کوشش اسے کوئی نفع نہ دے گی۔ مکاشفت القلوب میں حدیث قدسی لکھی ہے، اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب تو دولت مند کو اپنی جانب آتا دیکھے سمجھ لینا کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے، اور جب فقر و فاقہ کو دیکھے تو کہ خوش آمدید، کیونکہ یہ نیکوں کی علامت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فاقوں کے واقعات ہم نے کچھ سنے، خاتون جنت کے فاقوں کے واقعات سنے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ہمیں پیٹ کا کفل مدینہ نصیب فرمائے، اور ہر وقت کھاؤں کھاؤں کی حرص کو ہم سے دور فرمائے، اور مال حرام کی نحوست ہم سے دور فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی طرف سے یہ ترغیب رہتی ہے کہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہر ہفتے کم از کم ایک روزہ رکھیں، اور خود امیر اہل سنت تو پورا سال ہی روزے سے رہتے ہیں۔ عید الفطر کا ایک دن اور بقرعید کے 4 دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت پورا سال روزے سے رہتے ہیں، اور ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے آپ روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اسلامی بھائیوں کو بھی اسلامی بہنوں کو بھی، کہ ہفتے میں ایک نفلی روزہ رکھیں، پیر کو رکھیں یا جمعرات کو رکھیں یا جس دن رکھیں۔ اور کتنے سعادت مند ہیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو نفلی روزے رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ فیضان سنت میں تو وہ جو فیضان رمضان جو باب ہے فیضان سنت کا، اس میں نفل روزوں کے پورا ایک چیپٹر ہے۔ برکت کے لیے آئیے میں 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ مسند ابی یعلا جلد 5 صفحہ 253، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رغبت نشان، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے بروز قیامت روزہ داروں کے لیے عرش کے نیچے سونے کے دسترخوان بچھائے جائیں گے، جن میں موتی اور جواہرات جڑے ہوں گے، ان پر جنتی پھل، جنتی مشروبات اور انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہوں گے۔ روزہ دار کھائیں گے اور مزے اڑائیں گے، جبکہ دوسرے لوگ سخت حساب و کتاب سے دوچار ہوں گے۔ فضل رب سے راتوں کا حشر میں سامان ہے، روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان ہے، روزہ داروں کے لیے سونے کا دسترخوان ہے۔ صلو علی الحبیب۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں،
حضرت سیدنا ابو سلیمان علی رحمت المنان فرماتے ہیں مجھے رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کر دینا ساری رات کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے. مزید فرماتے ہیں بھوک اللہ تعالی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ خزانہ صرف اللہ تعالی اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی برکت سے ہمیں ان کے طفیل پیٹ کا کفل مدینہ نصیب فرمائے. یعنی جو مال حرام ہے وہ تو کھانا ہی نہیں ہے، حلال کھانا بھی وہ بھوک سے کم کھائیں. کاش. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شرف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.